یہ اس نے بڑی آکورڈ سچویشن پیدا کر دی ہے پاکستان کے لیے. میں ابھی دیکھ رہا تھا Those who have no locus standi on such matters should desist from making any comment on them. تو یہ جو بات انہوں نے کی ہے کہ یہ انٹرنل میٹر ہے ہمارا، اس کو یورپین یونین کون ہوتا ہے، اس کے اوپر جو اسپوکس پرسن ہیں انڈین فارن منسٹری کے، انہوں نے اس کے اوپر ایک بڑا سخت قسم کا بیان دیا ہے. India categorically rejects what it called unwarranted references to the union territory. انہوں نے ان کی سٹیٹمنٹ کو ری ٹویٹ کر کے بیان دیا ہے کہ جی جو ٹیررزم پھیلاتا ہے، جو ٹیررسٹ کنٹری ہے اور ٹیررسٹوں کی سرپرستی کرتا ہے، انڈیا آپ کا پانی بند کر کے بیٹھا ہے، ڈیم بنا رہا ہے، سرنگیں بنا رہا ہے، آپ کو خوش سالی کا شکار کرنے لگا ہے، آپ خاموش بیٹھے ہوئے. تو یعنی آپ ڈیم خود نہیں بنائیں گے، لیکن اگر بھارت ڈیم بنائے گا اور پانی کو سٹور کرے گا تو اس کے اوپر آپ رونا پیٹنا جاری رکھیں گے. تو دریائے چناب سے یہ پانی نکال کر دریائے بیاس میں منتقل کرنے جا رہے ہیں انڈین سرزمین کے اوپر، اور یہ سارا کام وہ کرنے جا رہے ہیں ایک زیر زمین واٹر وے کے ذریعے سے. کیا شور یہی مچاتے ہیں کہ جی بھارت ہمارا پانی روک رہا ہے، بھارت ہمارے ساتھ یہ کرے. تو بھائی بھارت کے ساتھ آپ نے جس طرح کے ٹرمز رکھے ہوئے تو اس کے حساب سے تو بھارت کا اگر بس چلے گا تو بالکل آپ کا حقہ پانی بند کرے گا، کیونکہ آپ نے تو نہ کبھی دوستی کرنے کی کوشش کی، نہ کبھی آپ نے یہاں سے جو کچھ وہ ڈیمانڈز کرتے ہیں ٹیررزم کو لے کے، نہ کبھی آپ نے اس کے اوپر کام کرنے کی کوشش. انڈیا نے پاکستان اور یورپی یونین کے مشترکہ اعلامیہ میں جموں کشمیر کے ذکر کو آئے، جس کے اوپر جسوال صاحب نے ریئیکٹ کیا ہے. تو وہ چیز یہ ہے کہ کیونکہ کشمیر کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے. وہ کیا بات ہے؟ اچھا، پاکستان اور یورپی یونین کے مشترکہ اعلامیہ میں جموں کشمیر کے ذکر پر انڈیا کی ناراضگی کا اظہار ہے. انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے. انڈیا نے پاکستان اور یورپی یونین کے مشترکہ اعلامیہ میں جموں کشمیر کے ذکر کو مسترد کرتے ہوئے اسے اپنے ملک کا اندرونی معاملہ قرار دیا ہے. انڈیا کی فارن منسٹری کے ترجمان جسوال جو ہیں، انہوں نے مسٹر جسوال ایک پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ مشترکہ اعلامیہ میں جموں کشمیر جیسے انڈیا کے اندرونی معاملات کے بلا جواز حوالہ جات کو دو ٹوک انداز میں مسترد کرتے ہیں. انڈین فارن آفس کے اسپوکس پرسن نے مزید کہا کہ جموں کشمیر اور لداخ انڈیا کے اٹوٹ انگ اور ناقابل تنسیخ حصے ہیں. خیال رہے گزشتہ روز پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار کی یورپی کمیشن کی جو وائس پریزیڈنٹ ہے کائے خلاص سے ملاقات ہوئی تھی، جس کے بعد ایک مشترکہ اعلامیہ بھی جاری کیا گیا تھا. انڈیا کو یورپی یونین کی اور باقی دنیا کی کشمیر کے معاملے پر بڑی سپورٹ رہی ہے، لیکن مجھے جہاں تک ایک بات لگتی ہے کہ یہ لفظی گولہ باری ہے دونوں ممالک کی. تو اس کا سب سے بڑا ایریا جو ہے وہ انڈیا کے پاس ہے، دوسرے نمبر پر پاکستان ہے. ابھی ایک بار پھر سر ہم امریکہ کے ہاتھوں بکے ہوئے ہیں، اور ہم جو ہے ایران اسرائیل وار رکوانے کے لیے جو رول پلے کر رہے ہیں اس کا بھی کچھ سالوں کے بعد ہمیں رزلٹ سامنے آئے گا، اور اس میں یہی ہوگا کہ پھر پتہ لگے گا کہ یہاں بھی ہم نے کچھ گڑبڑ کی تھی. اور میں نے یہ کسی اور پروگرام میں بھی کہا ہے کہ پاکستان اگر اتنا قابل ہے کہ یو ایس اے اور ایران کی ٹاکس وہ بروکر کر سکتا ہے اسلام آباد میں، تو یہ وزڈم، یہ عقل پاکستان کو اپنے نیبرز کے ساتھ استعمال کرنے میں کیوں دقت ہوتی ہے؟ تو سر 11 سال ہم نے اسامہ بن لادن کو چھپا کے رکھا. میں عاصم منیر کے اس بیان سے کم شروع کرتا ہوں کہ ہندو ٹو نیشن تھیوری، ہندو اور مسلمان میں نتھنگ کامن. یار میں نے تب بھی ایک ویڈیو بنائی تھی کہ 4 ملین سٹیزن پاکستان کے ہندو ہیں، آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور 200 ملین مسلمان آپ نے انڈیا میں چھوڑ دیے ہوئے ہیں. ہاں جی، وہاں پہ ہندو رائٹ نہیں کہہ سکتا کہ یہ تو خود کہتے ہیں کہ ہمارے ان کے ساتھ کوئی ریلیشنز نہیں ہیں. ان ریالٹی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان اور رشیا کے بیچ ایک ملٹری یا ڈیفنس ڈیل ہوئی ہے. بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اگر یہ ہو رہا ہے تو جو ہم نے آج تک تھیریز پڑھی، یہ وہ لگتا ہے کہ وہ سارے علم بے معنی ہو گئے. اور رشیا کے بیچ ایک ملٹری یا ڈیفنس ڈیل ہوئی ہے. بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اگر یہ ہو رہا ہے تو جو ہم نے آج تک تھیریز پڑھی، یہ وہ لگتا ہے کہ وہ سارے علم بے معنی ہو گئے ہیں. اور شاید ایک ہی بات ہے نیشنلزم یا نیشنل انٹرسٹ، جس میں یہ ساری سیاست ہوتی ہے. باقی انٹرنیشنل لا، انٹرنیشنل ایتھکس، اسٹیٹس کے رائٹس،
ان کی ऑब्लिगेशन, یہ ساری چیزیں بے معنی ہو گئی ہیں. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ ایک زمانے میں پاکستان کے ذریعے امریکہ نے اور ساتھ ان کے سعودی عربیہ نے مل کے ایک جہاد کیا اور وہاں پہ سوویت یونین کو چھوڑنا پڑا. بہت ان کی پریسٹیج کو ایک دھچکا ملا. افغانستان میں بہت خون بہا. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ افغانستان اور رشیا، آج کا رشیا جو ہے، یہ ہمیشہ کے لیے دشمن ہو جاتے. لیکن سیاست میں ایسے ہوتا نہیں ہے. میموریز آر شارٹ لیوڈ. اب یہ ثابت ہوتا جا رہا ہے. تو اگر واقعی یہ ایک ملٹری پیکٹ ہے اور صرف ایک فرینڈلی ریلیشنز نہیں ہے، تو پھر تو یہ ایک بہت ہائر لیول کی ایک کنیکشن بن رہا ہے رشیا کا اور افغانستان کا. اب رشیا کا اور انڈیا کا تو واقعی بہت پرانا ریلیشن ہے. تو کیا یہ ایک رشیا، افغانستان، انڈیا انسرکلمنٹ آف پاکستان ہو رہی ہے؟ ویل اف دیٹ از ٹرو تو پوٹینشلی یہ پاکستان کے تو ضرور ظاہر ہے خلاف ہی ہوگا. ہوا کیا ہے، اسے کہتے ہیں زیرو سم گیمز. پاکستان اور افغانستان. دوستوں، بھارت کی طاقت دیکھ کر اب ترکی کے سر بدل گئے ہیں. جو ترکی کل تک پاکستان کا کھل کر سمرتھن کرتا تھا، وہی آج بھارت سے رشتے سدھارنے کی گہار لگا رہا ہے. سنگاپور میں ترکی کے ویدیش منتری حاکان فیدان نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ ہماری دوستی کو بھارت کے خلاف دشمنی مت سمجھیے. لیکن سوال یہ ہے کہ آپریشن سندور کے دوران پاکستان کا ساتھ دینے والا ترکی اب اچانک نرم کیوں پڑ گیا؟ ادھر روس نے بھارت کو S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم کی چوتھی کھیپ سونپ دی ہے. خبر ہے کہ اسے راجستھان سیکٹر میں تعینات کیا جا رہا ہے. اس کے بعد پاکستان کے لیے ہوائی چنوتی اور بھی بڑھ گئی ہے. بھارت کی بڑھتی سینیہ طاقت، برہموس کی ویشوک مانگ اور مضبوط کورٹنیتی نے ویرودھیوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو دیش کبھی بھارت پر دباؤ بنانے کی کوشش کرتے تھے، وہی اب رشتے سدھارنے کی بات کر رہے ہیں. آپ کا کیا کہنا ہے؟ کیا ترکی کا یہ بیان رણنیتک مجبوری ہے یا سچ میں رشتے سدھارنے کی کوشش؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں. جے ہند.